بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو گپ شپ ود بلال مبشر۔ یوم دفاع پاکستان ایک ایسا دن جب ہمارے جذبے اور ایمان کی حرارت کو گرماتا ہے۔ یہ دن جب بھی آتا ہے ہمیں افواج پاکستان کو سلوٹ پیش کرنے کے لیے ایک موقع فراہم کرتا ہے کہ جب افواج پاکستان نے یکجا ہو کر قوم کی خاطر اب جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور دشمن کو نیست و نابود کیا۔ اسی دن کے حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے میرے ہی شہر کے ایک ایسے سپوت جو اس افواج پاکستان میں اپنی خدمات سر انجام دے چکے ہیں، فی الحال سانگلہ ہل میں مقیم ہیں اور کاروبار کر رہے ہیں۔ ان کی ذاتی زندگی سمیت افواج پاکستان میں جا کر فوج میں جا کر اپنی خدمات سر انجام دینے اور واپس آ کر سیاست اور سیاست سے کاروبار اور دیگر ان کے جو اشغال ہیں جن میں ویلفیئر بھی ہے اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ امید کرتے ہیں آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ اتنی ساری خوبیوں کے مالک ہمارے شہر میں صرف ایک ہی شخصیت ہے۔ خاص دن کے موقع پر خاص گفتگو لے کر خاص شخصیت کے ساتھ حاضر ہیں لیفٹیننٹ کرنل امانت علی ریٹائرڈ صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام وشا صاحب، سب سے پہلے بہت شکریہ کہ آپ نے اس یوم دفاع کے اسپیشلی موقع پہ مجھے موقع دیا کہ میں آپ سے گفتگو کروں اور اپنے خیالات جو ہے وہ اپنے علاقے کے عوام تک اور میرے دوستوں بہنوں بھائیوں تک پہنچاؤں۔ بہت شکریہ جی۔ ہمارے لیے بھی اعزاز کی بات ہے کہ ہمارے شہر کے ایسے نوجوان موجود ہیں ہمارے درمیان جو نہ صرف فوج میں ہی اپنی خدمات سر انجام دے چکے ہیں بلکہ ابھی واپس آ کے اپنی دھرتی پر ویلفیئر کے حوالے سے سیاست کے حوالے سے بہت سارے کام کر رہے ہیں اور بھی آگے جا کے باتیں کریں گے۔ پروگرام کے حساب سے ہم شروع میں ہی جاننا چاہیں گے کہ آپ کا تعلق اس شہر سانگلہ حل کس علاقے سے ہے؟ جی بہت شکریہ۔ میرا تعلق سانگلہ ہل میں بہت چھوٹے سا علاقہ محلہ احمد آباد سے ہے اور میرا تعلق بھی ایک چھوٹی برادری سے ہے۔ ہم بیسیکلی ہمارے بزرگ ہندوستان سے پارٹیشن کے وقت مائیگریٹ ہو کے کراچی پھر سکھر اور وہاں سے ہوتے ہوئے عبدالحکیم کے پاس ایک چھوٹا سا شہر ہے، گاؤں ہے بلکہ درخانہ، وہاں پہ سیٹل ہوئے اور 70 کے سیلاب کے بعد ہم پورے خاندان کے ساتھ سانگلہ ہل میں یہاں آ کے سیٹل ہوئے جی۔ صحیح ہے۔ تو آپ نے تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ میری ساری تعلیم جو ہے بیسک تعلیم سانگلہ ہل کی ہے۔ سانگلہ ہل میں ہی پرائمری اسکول میں پڑھا، سانگلہ ہل کے ہی مڈل اور ہائی اسکول میں پڑھا۔ ایف ایس سی کے لیے میں گورنمنٹ کالج آف سائنس سمن آباد فیصل آباد میں گیا اور وہاں سے پھر آرمی میں چلا گیا۔ ادھر سے آپ نے کوئی جاب کی اس کے علاوہ؟ اس کے علاوہ کوئی جاب نہیں جی کی۔ تو آرمی میں جانے کا شوق کس کو دیکھ کر پیدا ہوا؟ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے اور اس کا جواب میرا خیال شاید اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ ہو۔ مجھے کتابیں پڑھنے کا شروع سے شوق تھا اور ایک کتاب میں نے پڑھی تھی جی فاتح سبونہ، جو میجر شبیر شریف شہید نشان حیدر سے متعلق ہے، اور اس میں کچھ باتیں ہیں جو شاید میں علیحدہ آپ سے بات کروں۔ ایک خاص موقع ہے جس نے مجھے انسٹیگیٹ کیا کہ میں فوج میں جاؤں، اور دوسری میری زندگی میں خواہش تھی کہ میں انجینئر بنوں، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ جو میں نے اللہ تعالیٰ سے مانگا مجھے دونوں ملے۔ اور نہ صرف یہ کہ میں فوج میں گیا بلکہ میں سول انجینئرنگ بھی فوج میں جا کے کی، جو میں سمجھتا ہوں کہ میرے اوپر اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی اور فوج کی مہربانی۔ صحیح۔ تو آپ نے افواج پاکستان کو یا پاکستان آرمی کو کس عہدے سے کس پوزیشن سے سٹارٹ کیا؟ جی میں ایف ایس سی کرنے کے بعد میں نے آئی ایس بی کا امتحان دیا اور پی ایم اے میں سلیکٹ ہو گیا۔ 2 سال کی ٹریننگ میں نے کی۔ 1989 میں نے جوائن کیا ایز اے کیڈٹ۔ 1991 میں پاس آؤٹ ہوا مارچ میں، اور ایز اے سیکنڈ لیفٹیننٹ کمیشن لے کے میں اپنی یونٹ 25 انجینئرز اکاڑا کینٹ میں پوسٹ ہوا جی۔ صحیح، ماشاء اللہ۔ سیکنڈ لیفٹیننٹ سے لے کر کرنل تک کے درمیان کئی عہدے آتے ہیں، کئی پوزیشنز آتی ہیں، کئی مارکے آتے ہیں، بہت ساری تبدیلیاں آتی ہیں کہ جب آپ اپنی زندگی کے ساتھ خود ہی کھیلتے ہیں، کبھی کبھی لوگ آپ کی زندگی کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ وہ جو سفر تھا کیسا سفر تھا؟ جی بڑا لمبا سفر تھا، لیکن جب میں فلیش بیک کروں پیچھے مڑ کے دیکھوں تو کل کی بات لگتی ہے کہ ہم ایف ایس سی کر رہے تھے اور ٹیسٹ دینے گئے اور سلیکشن کے بعد ہم فوج میں گئے اور اب ریٹائر ہو کے، بلکہ ریٹائر ہوئے بھی ابھی تو تقریباً 5 سال ہونے والے ہیں۔ 1 لائنر اگر اس کا جواب دوں تو مجھے کوئی ریگریٹ نہیں ہے جی۔ الحمدللہ میں فوج میں نہ ہوتا تو شاید مجھے کوئی ریگریٹ ہوتا۔ فوج کی زندگی میں مرضی سے جوائن کی اور مرضی سے اس رینک پہ ریٹائر ہو کے
اپنے ٹائم پہ واپس آیا اور علاقے کی خدمت کے لیے موجود ہوں. کوئی ریگریٹ نہیں ہے. جسے نفس مطمئنہ کہتے ہیں جی, اگر ون لائنر کہوں تو الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر ہے اور اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم نوازی ہے کہ میں نے جو اللہ تعالیٰ سے مانگا مجھے ملا. صحیح ہے. کہتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ جب کسی پوزیشن پہ جاتا ہے تو اس کو کئی علاقوں کی پوسٹنگ ہوتی ہے, کئی ریجمنٹ پہ جانا پڑتا ہے, کئی لوگوں کے نیچے کام کرنا پڑتا ہے, کئی لوگوں کو لیڈ کرنا پڑتا ہے. تو آپ کی پوسٹنگ کن کن علاقوں میں ہو چکی ہے؟ جی, میں پاکستان میں تقریباً سارے صوبوں میں نے سروس کی ہے. پوسٹنگ پہلی میری اکاڑا سے ہوئی اور آخر میں جی ایچ کیو پنڈی سے ریٹائر ہوا. درمیان میں رسال پور, سندھ میں پنواکیل, بلوچستان میں کوئٹہ, پنجاب میں عبدالحکیم, لاہور اور پنڈی, اور کے پی میں رسال پور, اور گلگت بلتستان میں آپریشن میں حصہ لے کے اس میں فاٹا بھی شامل ہے الحمدللہ پورے پاکستان میں. اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی, مجھے میرٹ پہ چنا گیا. میں نے یونائٹڈ نیشن مشن میں افریقہ میں بھی خدمات انجام دیں اور وہاں بھی آپریشنز میں حصہ لیا. سب سے زیادہ مزہ آپ کو کس پوسٹنگ پر آیا؟ دونوں چیزیں ہیں. سب سے مزیدار پوسٹنگ جو تھی, جس کو میں کہوں کہ جس کو میں نے آرمی میں انجوائے کیا, وہ پوسٹنگ تھی جب میں انسٹرکٹر تھا جی ملٹری کالج آف انجینئرنگ میں. اور اس کی میں وجہ بھی بتانا چاہوں گا کہ آج بھی بہت سارے میرے اسٹوڈنٹس, ماشاءاللہ میرے اسٹوڈنٹس جو ہیں اس وقت بریگیڈیئرس کے رینک پہ ہیں, اور جب وہ مجھے کبھی کال کر کے کہتے ہیں کہ سر ہم اس آپریشن میں اس جگہ پھنسے تھے اور آپ کی پڑھائی ہوئی چیز یاد آئی ہے تو ہم آپ کو یاد کر کے آپ کو کال بیک کر رہے ہیں, تو میرے خیال میں اس سے زیادہ فخر کا مقام اور خوشی کا, اور یہ تو سینس آف اچیومنٹ ہوتی ہے زندگی کے لیے. صحیح ہے. کہتے ہیں کہ فوجی کی زندگی میں بے شمار مشکلات آتی ہیں, اس کو کوئی پتہ نہیں ہوتا رات کدھر صبح کدھر اور کب گولی چلے گی اور کب کیا ہو جائے گا, ایک لمحے کا بھی نہیں پتہ ہوتا. سب سے زیادہ مشکل پوسٹنگ کس جگہ پر تھی, یا کون سا وقت ایسا تھا جو آپ سمجھتے ہیں کہ فوج کا سب سے مشکل وقت تھا اور کیوں؟ جی بلال صاحب, جیسے میں نے کہا کہ مختلف اچھی پوسٹنگز میں نے گزاری, اور الحمدللہ ایسی اچھی پوسٹنگ گزاری جہاں پہ میرا انٹریکشن پرائم منسٹرز اور چیف منسٹرز کے ساتھ ہوتا تھا, اور ڈائریکٹ ان کی میٹنگ میں انوالو ہوتا تھا اور ان کے ساتھ میرا انٹریکشن ہوتا تھا. اچھی پوسٹنگ کے ساتھ ساتھ بری تو نہیں میں کہوں گا, لیکن ایک ٹف پوسٹنگ جو جس کو میں سمجھتا ہوں وہ میری پوسٹنگ ہے جب میں وزیرستان میں میری پوسٹنگ ہوئی, اور اس وقت آپریشن چل رہا تھا. یہ 2006 کی 5-6 کی بات ہے. آپریشن اپنے فل زوم پہ تھا, اور مشکل میں اس لیے کہوں گا کہ باقی جتنے بھی آپریشنز کیے, چاہے وہ کارگل تھا, چاہے وہ سیاچن تھا, چاہے وہ 2001 کی اسکیلیشن تھی, چاہے افریقہ میں جو آپریشن لانچ کیے, وہاں پہ دشمن بڑا کلیئر ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ دشمن ہے اور یہ دوست ہے. لیکن وزیرستان میں جب میں گیا, کچھ 8.5 مہینے 9 مہینے میں وہاں پہ پوسٹنگ رہی, وہاں پہ آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ دشمن کون ہے اور دوست کون ہے, کیونکہ اپنے لوگ ہوتے ہیں, مسلمان بھی ہوتے ہیں, وہ بھی اپنے آپ کو مجاہد کہتے ہیں, ہم بھی اپنے آپ کو مجاہد کہتے ہیں, اور لیکن گورنمنٹ کی ریٹ جو ہے وہ بحال کرنے کے لیے ہمیں آپریشن لانچ کرنے پڑتے ہیں. تو وہاں پہ یہ نہیں پتہ چلتا تھا کہ دوست کون ہے اور دشمن کون ہے شکل سے, یا بارڈر نہیں تھا. صرف تب پتہ چلتا تھا جب ہمارے اوپر گولی چلتی تھی تو پتہ چلتا تھا کہ یہ دشمن ہے. تو اس لحاظ سے وہ مینٹلی اور نروز کے اعصابی پوائنٹ آف ویو سے سب سے مشکل پوسٹنگ تھی. جی صحیح. ایک آرمی جو افسر ہوتا ہے, ایک آرمی پرسن جو ہوتا ہے, اور اس کے درمیان اور ایک عام آدمی کے درمیان فرق کیا ہے؟ فرق سب سے بڑا تو ڈسپلن کا ہے جی. اور جیسے ہم آف دی ریکارڈ بات کر رہے تھے کہ 2 سال کی یا 4 سال کی فوجی ٹریننگ میں ایک انسان کو فوجی بنایا جا سکتا ہے, اور پھر اس فوجی کو انسان بنانے کے لیے پوری عمر گزر جاتی ہے. جی ایسے ہی ہے. تو بیسک چیز ہے ڈسپلن. اور دوسرا اگر ون لائنر میں کہوں تو فوج میں 2 × 2 4 ہے جی. ریٹائرمنٹ کے بعد جب میں سول میں آیا اور آ کے میں نے کوئی بزنس بھی کیا اور لوگوں سے انٹریکشن ہوا, تو بڑی بدقسمتی ہے کہ سول میں آ کے 2 × 2 4 نہیں ہے, 3.25 ہیں, 4.25 ہیں, 3.5 ہیں, 4.5 ہیں, 3 ہیں, 5 ہیں. اور مجھے یہاں آ کے یہ اندازہ ہوا کہ سول میں
جو 3:45 اور 4:15 والا ہے وہ بھی ایماندار ہے. مطلب ابھی 3:45 اور 4:15 والا بھی ملنا مشکل ہو گیا ہے آ کے. انفارچونیٹ بدقسمتی ہے ہماری, لیکن انشاءاللہ یہ چیزیں ٹھیک ہوں گی, ہماری تربیت سے ٹھیک ہوں گی, جس طرح ہمارے اساتذہ نے ہماری تربیت کی. اور میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا, چونکہ لفظ نکل آیا, تو آج میں جہاں تک ہوں میرے والدین اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ میرے اساتذہ کا حصہ ہے. ان کی باتیں آج بھی مجھے یاد آتی ہیں, اور میں شاید کچھ لوگوں میں سے ہوں جو آج بھی اپنے پرائمری سے لے کے مڈل, ہائی اسکول اور کالج کے اساتذہ کے ساتھ ان ٹچ ہوں. ان کی خیر خیریت میں پتہ کرتا رہتا ہوں, اور کبھی کبھی وہ مجھے فون کر کے میری خیر خیریت کا پتہ کرتے رہتے ہیں. میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں. ماشاء اللہ. کوئی بھی شخص, اس کا ظاہر سی بات ہے جوانی میں جب وہ تعلیم حاصل کر لیتا ہے تو اس کی سب سے پہلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ رزق کمانے کے لیے گھر سے باہر نکلے. کسی کو اپنے شہر سے دوسرے شہر جانا پڑتا ہے, کسی کو دوسرے ملک جانا پڑتا ہے. ایک نوجوان جب وہ ایک تعلیم حاصل کرتا ہے, فوج میں جاتا ہے, سخت ترین محنت کے بعد, مشکل کے بعد, ٹریننگ کے بعد جب وہ ایک فوجی بنتا ہے, بارڈر پہ جاتا ہے, کوئی پتہ نہیں کب اس گولی آئے اور سینہ چھلنی کر دے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لاش واپس آتی ہے. بہت سارے مناظر ایسے ہوتے ہیں جو آرمی والوں کو سہنے پڑتے ہیں, جو عام آدمی نہیں سہ سکتا. اس کے باوجود جب ہمارے ہی ملک کے لوگ آپ کے سامنے یا آرمی کے افسر کے سامنے کہتے ہیں کہ آرمی ہمارا سارا بجٹ کھا گئی ہے, اس وقت آپ کی فیلنگز کیا ہوتی ہیں؟ دیکھیں جی, جہاں پہ آپ کے سوال کے پہلے پورشن کا تعلق ہے, بالکل صحیح کہا آپ نے کہ بہت سارے واقعات فوجی زندگی میں ایسے ہوئے جب ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے ساتھیوں کی میتیں اٹھائیں, لاشیں اٹھائیں, زخمیوں کو اٹھایا. ایسے اسپیشلی وزیرستان میں اور کارگل میں ایسے سین ہم نے نظر آئے, سیاچین میں, کہ کسی کا ہاتھ نہیں ہے, کسی کا بازو نہیں ہے, کسی کا ڈیڈ باڈی ہے, اپنے ہاتھوں سے اٹھایا ہم نے. جہاں تک آپ کے سوال کے دوسرے پورشن کا تعلق ہے کہ لوگوں میں کہ ہم آرمی جو ہے بجٹ کھا جاتی ہے, میرے خیال میں یہ مس پرسیپشن ہے جی. مس پرسیپشن اس لیے ہے کہ ہمارا دشمن ابھی آج کل 5th جنریشن وارفیئر کا دور ہے, اور یہ جو باتیں کرتے ہیں ہمارے کچھ لوگ, بچے, جوان, ان باتوں میں جو ہم ایک بات کو سنتے ہیں اور بغیر کیلکولیشن اور بغیر تحقیق کے آگے ہم پھیلا دیتے ہیں, یہ اس میں ان کا رول ہے. ہمارے بچوں کا قصور نہیں, ہمارے دشمن کا قصور ہے جو ہمیں وہ اس طرح کی چیزیں مس فیڈ کرتا ہے. اور چونکہ ہمارے ہاتھ میں یہ ایک چیز ایسی آ گئی ہے کہ ہم اس کو پورا پڑھتے بھی نہیں ہیں, اور پڑھتے ہیں تو تحقیق کیے بغیر آگے پھیلا دیتے ہیں. انفیکٹ بجٹ کی کیلکولیشن بہت دفعہ اس کے اوپر ابھی تو کیلکولیشنز آ چکی ہیں, سوشل میڈیا میں بھی آ چکی ہیں, کہ ہماری جو بجٹ ہوتا ہے اس کا 45 to 50% تو جو ہے وہ قرضوں کی ادائیگی میں چلا جاتا ہے. تو باقی جو 50% بچتا ہے اس میں سے فوج کو حصہ ملتا ہے اور باقی اداروں کو حصہ ملتا ہے, سب کو. پہلی بات. دوسری بات, ہم نے دنیا کی ہسٹری دیکھ لیں, پرانی سے لے کے ابھی ریسنٹ افغانستان کی مثالوں تک دیکھ لیں, کہ جس ملک کی فوج سٹرانگ نہیں ہے, آپ سری لنکا میں دیکھ لیں کیا ہوا ہے. اگر فوج سٹرانگ نہیں ہے, اگر ادارے مضبوط نہیں ہیں, اگر آپ کا دفاع مضبوط نہیں ہے, تو پھر آپ کی حالت جو ہے, آپ بینکرپسی بھی کر سکتے ہیں, آپ کا ملک تباہ ہو جاتا ہے. تو اگر آپ اس کی میں مثال سمجھانے کے لیے اس کو تھوڑا سا اگر لمبا کروں تو دیکھیں, آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, اگر آپ کا گھر محفوظ نہیں ہے تو آپ اپنے گھر کے اندر کے ماحول کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں؟ جب آپ کو یہ ڈر ہوگا کہ میرے ارد گرد بھی بدماش بیٹھے ہیں, ادھر بھی بدماش بیٹھے ہیں, ادھر بھی لٹیرے بیٹھے ہیں, ادھر بھی لٹیرے بیٹھے ہیں, اور وہ آپ سے تگڑے ہیں اور وہ آپ پہ اٹیک کر سکتے ہیں, اور آپ کے پاس اگر ڈیٹرنس نہیں ہے, آپ کا تحفظ نہیں ہے, تو آپ کو تو سب سے پہلے تو اپنے بچوں کے اور اپنے تحفظ کے لالے پڑیں گے. آپ اپنے گھر میں فرنیچر تب لائیں گے, روٹی اچھی تب پکائیں گے, آپ کپڑے اچھے تب پہنیں گے جب آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ میری 4 دیواری سیکیور ہے. تو یہ بیسک نیڈ ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جہاں پہ جس ملک کا دفاع مضبوط ہے وہاں کی عوام ہی ترقی کر سکتی ہے. جس کو تھریٹ رہیں گے, آج ہمارے پاس الحمدللہ نیوکلیر ڈیٹرنس ہے اور وہ بہت بڑا فیکٹر ہے. اگر نیوکلیر ڈیٹرنس نہ ہو تو ہمارے دائیں بائیں جو دشمن بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو ہمیں کھا پی جائیں گے. جیسے آپ نے کہا کہ فوج ہمارے ملک کا قیمتی اثاثہ ہے جس کے بغیر
خوش رہنا اور یہ ساری خوشیاں ماند پڑ سکتی ہیں اگر افواج پاکستان ہمارے ساتھ نہ ہوں، ہمارے لیے جانیں قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار نہ ہوں. لوگ پھر بھی ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں، جیسے آپ نے کہا 5th وار ہے. ایسا کیوں ہے کہ دشمن اتنا مضبوط ہو چکا ہے کہ اس نے ہمارے بچوں کے، ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں افواج پاکستان کے خلاف نعرے بازی، جسے ہم نے چند دن پہلے بھی دیکھا کہ افواج پاکستان کے حوالے سے بات کی جا رہی تھی. ایسا کیوں ہے؟ کیوں ہماری جو عوام ہے وہ اس بات کو نہیں سمجھ پا رہی؟ دیکھیں جی، یہ جہاں پہ 5th جنریشن وارفیئر کی بات کر رہے ہیں، جو ہم بھی جب ہم سینئر ہوئے میجر میں آ کے، اس کے بعد ہمیں یہ 5th جنریشن وارفیئر کے بارے میں پڑھایا گیا اور سکھایا گیا. آپ نے ابھی پچھلے دنوں ایک بڑا ریومر اور ایک بات چیت چل رہی تھی کہ جی انڈیا میں اپوزیشن نے کہا کہ یار اپنی فوج پہ اور دفاع پہ اتنے پیسے کیوں لگا رہے ہو جب یہ ہم 5 ارب روپے میں گورنمنٹ ٹاپل کر سکتے ہیں. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ 5th جنریشن وارفیئر جی جو ہمارے ہاتھ میں چیز ایک پکڑا دی، اور یہ میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی سازش ہے. یہ جو ہمارے پاس سستے موبائل کے پیکیجز آتے ہیں اور سارے آتے ہیں، آپ پوری دنیا میں کہیں پہ بھی چلے جائیں، یہ موبائل ایک لگژری ہے اور یہ ایک مہنگا آئٹم ہے. یہاں پہ ہمارا یا ہمارے کردار تباہ کرنے پہ لگ گئے ہیں یا ہماری افواہوں کے پھیلانے پہ لگ گئے ہیں. کوئی بچہ جو ہے وہ تحقیق نہیں کرتا، نہ اپنے بڑے سے پوچھتا ہے، نہ آگے چلتا ہے. تو یہ بہت بڑا، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بھی آرمی بھی پلان کرتی ہے، آرمی میں ٹریننگ بھی ہوتی ہے، اور آرمی اپنے ایجنسیاں بھی ہیں اس کے اوپر، ابھی ڈپارٹمنٹ اپنے کام کر رہے ہیں. تو یہ چلے گا اور اس کو ایسے ہی کاؤنٹر کرنا پڑے گا، جیسا پنجابی میں کہتے ہیں جیسا منہ ویسی چپیڑ. تو یہ 5th جنریشن وارفیئر کو 5th جنریشن وارفیئر سے ہی کاؤنٹر کرنا پڑے گا. جی صحیح ہے. جنرل باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کے بعد افواج پاکستان کے خلاف باتیں ہونا زیادہ شروع ہو گئیں. باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن کیوں دی گئی؟ دیکھیں جی، کیوں دی گئی کا تو شاید میں جواب نہ دے سکوں. جنرل باجوہ اکیلے نہیں ہیں جن کو ایکسٹینشن ملی ہے. جی پہلی بات. دوسری بات یہ کہ ایکسٹینشن دیتے وقت جس نے بھی دی، جو بھی ہوگا، اس وقت دیکھا تو ملک کا مفاد جاتا ہے. جی اور میرا نہیں خیال کہ آرمی چیف کی خواہش پہ کوئی ایکسٹینشن ملتی ہے. یہ میوچل انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے دونوں طرف سے، لیکن یہ کوئی دباؤ آرمی کی طرف سے نہیں ہوتا یا آرمی کے کہنے پہ ایکسٹینشن نہیں ملتی. ملک کی ضرورت ہوتی ہے کبھی کبھی سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے، کبھی کبھی انٹیلیجنس پوائنٹ آف ویو سے، اور کبھی کبھی ملک کے ایسے حالات ہوتے ہیں جہاں پہ ایکسٹینشن ناگزیر ہو جاتی ہے. تو 1 کیس میں ہو سکتی ہے ایکسیپشن کے طور پہ، لیکن اصولی طور پہ انسٹیٹیوشنز کو جو نارمل اس کے روٹین ہے اس کو فالو کرنا چاہیے. آپ کے تجربے کے حساب سے اگلا جنرل کون ہوگا؟ دیکھیں جی، میرا جو تجربہ ہے اور جو میرا اپنا ذاتی پوائنٹ آف ویو ہے، جو پہلے 3 سینئرز ہیں ان کا پینل بنتا ہے، وہ 3 سے 4 کا پینل بھی بن سکتا ہے. ان 4 کا پینل بن کے ملک کے پرائم منسٹر کے پاس اور صدر کے پاس جاتا ہے. پرائم منسٹر اپروو کرتا ہے اور وہ سمری بنا کے صدر کو بھیجتا ہے، اور صدر اس کے اوپر ایز اے سپریم کمانڈر اس کو سائن کرتا ہے. اور یہی پروسیجر فالو ہونا چاہیے اور یہی ہوگا انشاءاللہ. ایسا کیوں ہے کہ جب سے پاکستان بنا ہے یہاں پر آمریت کی حکومت زیادہ رہی ہے، جمہوریت بہت کم رہی ہے؟ یہ بھی میرے سے پرسیپشن ہے. جی میں اس کو کہوں گا، اگر آپ کیلکولیشن کریں تو ہمارے جو 75 سال ہو گئے ہیں، اس 75 سال میں آرمی 3 دفعہ رہی ہے، زیادہ دفعہ سول رہے. اگر ٹنیور میں لا لیں تو تب بھی 50% تو نہیں، کم ہے، ہاں کافی ہے. لیکن اگر دیکھا جائے اس کو کریٹیکلی تو جب بھی فوج آئی ہے کسی نہ کسی نے موقع دیا ہے تو فوج آئی ہے. صحیح ہے. جنرل یحییٰ، جنرل ایوب، جنرل ضیاء الحق، جنرل مشرف، یہ آپ نے ادوار کچھ دیکھے ہیں، کچھ سنے ہیں. تو اگر ہم ان ادوار کی بات کریں اور جمہوریت کی بات کریں، جمہوریت میں پاکستان نے کن ادوار میں زیادہ ترقی کی ہے؟ دیکھیں جی، میں تو جتنا میرا ایکسپیرینس ہے، عمر ہے، تجربہ ہے، ہم نے جو سنا ہے اور دیکھا ہے آنکھوں سے، جنرل ایوب کا دور ہم نے سنا ہے اور اس کی نشانیاں جو ہیں آج بھی موجود ہیں. چاہے وہ ڈیمز ہیں، چاہے وہ ریلویز ہیں، چاہے وہ PIA ہے، چاہے وہ ایک پورا کیپٹل بنانا. یہ ان کا ویژن تھا کہ آج کیپٹل اسلام آباد ہے، کراچی آج ہمارا کیپٹل ہوتا تو سندھ علیحدہ ہو چکا ہوتا. تو ایک تو ایوب خان، اور دوسرا ہمارے ہوش میں ہم نے دیکھا ہے جنرل مشرف کے دور میں
ترقی بھی دیکھی ہے ہم نے اور لوگوں کی خوشحالی بھی دیکھی ہے۔ یہ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ جمہوریت نہیں چلنی چاہیے۔ جمہوریت چلنی چاہیے، شروع میں کنٹرول ڈیموکریسی ہونی چاہیے اور پھر انڈیپینڈنٹ ڈیموکریسی ہونی چاہیے۔ وہی الٹیمیٹ حل ہے اور وہی الٹیمیٹ پاکستان کا مستقبل ہے۔ مشرف صاحب کے جانے کے بعد تقریباً 14 سال ہو گئے ہیں جمہوریت کا آئے ہوئے۔ ہم نے مشرف صاحب کے جانے کے بعد 25 روپے کلو جو چینی اس وقت بکتی تھی، ہم نے 100 سے بھی زیادہ مہنگی خریدی۔ جو گھی ہے، جو بجلی کے بل ہیں، جو مہنگائی ہے، ہم نے آسمان کو چھوتی ہوئی دیکھی ہے۔ مگر موازنہ کریں گے تو ہم نے ان 14 سال جو جمہوریت ہے اس میں ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا؟ دیکھیں جی، جہاں تک تو مہنگائی کا تعلق ہے، یہ میں کئی دفعہ پہلے بھی ڈسکس کر چکا ہوں، میڈیا پہ جواب بھی دے چکا ہوں۔ مہنگائی تو آتے دن کے ساتھ اور ہر آنے والے دن کے ساتھ ہمیشہ بڑھتی ہے جی۔ ہم چھوٹے تھے تو ہم نے سنا تھا، بلکہ دیکھا ہے، 1600 روپے کا تولہ سونا ہوتا تھا، اور اس وقت 1 پیسہ اور آنا اور اس طرح کی چیزیں ہم نے خود دیکھی ہیں جن کا آج وجود بھی نہیں ہے۔ ہم بچوں سے بات کریں تو وہ ہنستے ہیں ہم پہ۔ تو قیمت تو ہر چیز کی بڑھتی ہے جی، یہ گلوبل فینومینا ہے، یہ سمجھنا چاہیے، پہلی بات۔ دوسری بات، مہنگائی کا تعلق جو ہے وہ قیمت سے نہیں ہے، مہنگائی کا تعلق ہے عوام کی قوت خرید سے۔ تو اگر قوت خرید آپ کی بہتر ہے تو چیز 10 روپے کی بجائے 100 کی بھی ہو جائے تو آپ کو فرق نہیں پڑے گا۔ میں اکثر مثال دیتا ہوں اور بلا خوف تردید مثال دوں گا۔ مشرف کے دور میں لوگوں کی قوت خرید اچھی تھی، یہ نہیں تھا کہ چیزیں سستی ہو گئی تھیں، چیزوں کی قیمتیں یا وہاں پہ تھیں یا بڑی تھیں، لیکن لوگوں کی قوت خرید اس سے زیادہ ہو گئی تھی اور پیسہ جو تھا اس کی سرکولیشن بڑھ گئی تھی، تو لوگ کمفرٹیبل فیل کرتے تھے۔ آج بھی اگر روپے کی قیمت کہیں پہ رک جائے اور لوگوں کی قوت خرید بڑھ جائے، اسپیشلی جو ہمارا تنخواہ دار طبقہ اور لیبر طبقہ ہے، تو قیمت کوئی بھی ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ صحیح ہے۔ پاکستان کی بات کر لیے، تھوڑی سی اپنے شہر کی بات کرتے ہیں۔ ہر بندے کو اپنے وطن سے، اپنی مٹی سے پیار ہوتا ہے۔ اگر ہم آپ سے پوچھیں کہ لیفٹیننٹ کرنل امانت علی ریٹائرڈ صاحب کو اپنے شہر کی، اپنے علاقے کی مٹی سے پیار کیوں ہے؟ دیکھیں جی، یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ سٹوری ہے۔ سن 2000 میں انڈیا کے ساتھ ہمارا ایسکلیشن بنی، انڈیا بارڈر پہ آ گیا، ہم بھی بارڈر پہ چلے گئے رحیم یار خان سیکٹر میں، اور میرا تعلق کور آف انجینئر سے ہے۔ ہم نے مائنیں بچھائیں اور جنرل مشرف اس وقت چیف تھے، اور ان کی پالیسی کے حساب سے، ان کی اسٹریٹجی کے حساب سے انڈیا کی جرت نہ ہوئی کہ وہ ہمارا مقابلہ کرتا اور اٹیک کرتا، حالانکہ 2 دفعہ ڈی ڈے ڈکلیئر ہوا۔ جب وہ اٹیک نہ کر سکا تو مارچ اپریل کے بعد ڈی ایسکلیشن ڈکلیئر ہو گئی۔ اب ہم نے ایسکلیشن میں مائنز بچھائی ہوئی تھی اور ان مائنز کو اٹھانا تھا۔ مائنز بچھانے سے مائنز اٹھانا جو ہے یہ زیادہ مشکل کام ہے، کیونکہ لائیو مائنیں بچھی ہوتی ہیں، اور وہ وقت تھا جب میں کیریئر کی پیک پہ تھا اور میں اسٹاف کالج کا میرا ایگزام آنے والا تھا۔ تو میرے پاس 2 چوائسیز تھی۔ میں کمپنی میں اس وقت اکیلا افسر تھا، میرے ساتھ ایک کیپٹن تھا، کیپٹن منصور چیمہ، ویری برائٹ افسر، نیا نیا میرے پاس آیا تھا، تو ہم 2 افسر کم تھے۔ تو وہ ایک مومنٹ تھی جہاں پہ شاید میں اپنی زندگی میں 3 دن جاگا ہوں گا فیصلہ کرنے میں کہ میں نے اسٹاف کالج کا ایگزام دینا ہے یا اپنے جوانوں کی زندگی اور ان کو بچانا ہے میں نے، کیونکہ اس وقت ہر دائیں سے بائیں سے خبر ملتی تھی، فلانی یونٹ کی گاڑی مائن پہ آ گئی ہے، الٹ گئی ہے، فلانا کرنل صاحب شہید ہو گئے ہیں، فلانی یونٹ کے اتنے جوان زخمی ہو گئے ہیں، فلانی یونٹ کے اتنے جوان شہید ہو گئے ہیں۔ تو وہ ایک وقت تھا جب میں نے سوچا، اور 3 دن سوچنے کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ میں نے اپنا کام جو ہے یہ کرنا ہے اور اپنے جوانوں کی زندگی بچانی ہے اور ایسے طریقے سے کام کرنا ہے۔ اور اس کے بعد الحمدللہ میں چند افسروں میں اپنے آپ کو شمار کر سکتا ہوں کہ جب ہم مائن فیلڈ اٹھانے کے لیے گئے تو میں لیڈ کر رہا تھا اپنی کمپنی کو، اور سب سے پہلا میں آدمی تھا جو مائنز کے اندر داخل ہوا اور جس نے اپنی پہلی مائنز 5 اپنے ہاتھ سے اٹھائیں، ڈیفیوز کیں اور واپس رکھیں، اور اس کے بعد پھر چل رہا ہے۔ اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ ہمارے جو دائیں بائیں سسٹر یونٹس ہوتی تھیں ان کی پروگرس ہوتی تھی 300 مائنز پر ڈے، 400 مائنز پر ڈے، 350 مائنز پر ڈے،
اور ہماری پروگرس ہوتی تھی 3000 مائنس پر ڈے، 2500 مائنس پر ڈے، 3100 مائنس پر ڈے. اور میرے جی او سی تھے اس وقت، وہ پریشان ہو گئے، بلکہ میرے پاس سائٹ پہ آئے وہ، تو میں مائن فیلڈز کے اندر تھا. تو انہوں نے کہا امانت یار جب میں چارٹ دیکھتا ہوں تو میں پریشان ہو گیا ہوں، تو میں تو یہ سمجھا کہ یا مائنے لگائے ہی نہیں ہیں تم نے، اور یہاں مائنے اٹھا نہیں رہے، فیک رپورٹنگ کر رہے ہو. بٹ آن گراؤنڈ جب انہوں نے دیکھا تو بڑے خوش ہوئے، اور الحمدللہ مجھے چیف آف آرمی اسٹاف کا کمنڈیشن کارڈ بھی ملا. اور میری یونٹ ایسی واحد یونٹ تھی جس کا کوئی جوان زخمی بھی نہیں ہوا تھا، خراش بھی نہیں آئی تھی، اور سب سے زیادہ پروگرس تھی الحمدللہ. اور آج میں یہاں بیٹھے میں کہتا ہوں کہ وہ ٹائم ایسا تھا آپریشنز میں جہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید اللہ میری بخشش کا راستہ بنا دے، باقی تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. صحیح ہے. لیکن شہر سانگلہ ہل سے جو محبت ہے آپ کی، آپ کے پاس اتنا پیسہ تھا جب ریٹائر ہوئے؟ جی دوسرا پورشن یہ تھا کہ اس وقت جب میں نے فیصلہ کیا کہ میں نے اسٹاف کالج نہیں کرنا، تو پھر میں نے یہ سوچا کہ میں نے اس رینک پہ ریٹائر ہونا ہے، اور میں نے سانگلہ ہل واپس جانا ہے، سانگلہ ہل میں ہی کاروبار کرنا ہے، اور سانگلہ ہل میں ہی ایک ویلفیئر کا آفس بنانا ہے. اور اگر میری وجہ سے کسی ایک انسان کا بھی بھلا ہو جائے تو میں سمجھوں گا کہ میں نے اس مٹی کا حق ادا کر دیا. اور میرا خیال ہے کہ میں سانگلہ ہل کا واحد افسر ہوں، آرمی افسر، اور ایون اگر میں دیکھوں دائیں بائیں تو سول آفسرز یا جوڈیشری، کیونکہ ہمارے ماشاءاللہ سانگلہ ہل کے سپوت جو ہیں جوڈیشری میں بھی ہیں، سیکریٹری لیول پہ بھی گئے ہیں، جنرل لیول پہ بھی گئے ہیں. بہت سارے جوان ہیں جو اس مٹی کی پیداوار ہیں، لیکن ان میں سے اپنی اپنی وجوہات کی وجہ سے کوئی واپس نہیں آیا. میں واحد ہوں ان میں سے جو واپس آیا ہوں، اور میری آج بھی کوشش ہوتی ہے کہ اس کاروبار میں بھی ایون میں سانگلہ ہل کے نوجوانوں کو یہاں پہ کوئی جاب دے سکوں، کسی ایک کا بھی رزق کا بندوبست کر سکوں. اور ورنہ اگر کسی ایک کا بھی میں بھلا کر سکتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں اس مٹی کا حق ادا کر دیا ہے، اور یہی میری سینس آف سیٹسفیکشن ہے. جب آپ واپس آئے تو آپ نے تقریباً 2020 میں آپ نے سیاست میں آنے کا اعلان کیا، پھر پریس کانفرنس میں آپ نے اعلان کیا اور پارٹی جوائن کرنے کی بات کی، لیکن اس کے بعد پھر آپ نے ایک لمبی بریک لے لی، پھر واپس آئے ہیں. سیاست میں آنے کا مقصد، بریک لینے کی وجہ کیا بنی، پھر واپسی کا ارادہ کیا ہے؟ دیکھیے جی، سیاست میں آنے کا مقصد سے پہلے میں ابھی جو بات کی تھی، میرا مقصد بیسیکلی جو 2000 میں جب میں نے سوچا تھا 2001 میں جس واقعے کی میں ابھی بات کر رہا ہوں، اس وقت میں نے سوچا تھا کہ میں نے جانا ہے اور سانگلہ ہل کی مٹی کا حق ادا کرنا ہے اور ویلفیئر کرنی ہے، اور اگر ایکسیپٹنس ہوئی تو میں نے پالیٹکس میں حصہ لینا ہے. تو بیسک مقصد میرا ویلفیئر ہے، اور اس کا آؤٹ کم ہو سکتا ہے سیاست، پہلی بات. دوسری بات جہاں تک بریک کی بات ہے، تو ہاں میں نے لانچنگ جب کی تو اس کے بعد میرے تھوڑے سے صحت کے ایشو ہوئے جس وجہ سے بریک آئی. الحمدللہ اب اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے، شاید اللہ تعالیٰ نے، اور یہ بھی بڑی مزے کی بات ہے میں آپ کو بتاؤں، کبھی علیحدہ نشست کر لیں بے شک اس کے اوپر. میں اس وقت 6ٹھی زندگی جی رہا ہوں جی. اچھا. میں نے زندگی میں جو میرا پاس آؤٹ ہوتے ہی 91 میں ایکسیڈنٹ ہوا، پھر کارگل میں میرے ساتھ واقعہ ہوا، پھر چیچن میں میرے ساتھ واقعہ ہوا، افریقہ میں میرے ساتھ واقعہ ہوا، پھر لاہور میں میرا ایکسیڈنٹ ہوا. وہ سارے ایکسیڈنٹ میں سمجھتا ہوں یہ معجزہ ہے کہ میں آج زندہ ہوں. اور اس کے بعد 2 برین ہیمریج کے اٹیک سروائیو کرنے کے بعد اگر میں زندہ ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید میری نیت ہے کہ سانگلہ ہل کی مٹی کا حق ادا کرنا ہے، تو اللہ بھی اس پہ راضی ہے، تو میں تو وہ نیت لے کے چلتا ہوں جی. تو باقی آپ کے سوال کا اگر 1 لائنر جواب دوں کہ جی میں آیا اور غائب ہو گیا اور پھر آیا ہوں، تو ایک بڑا مشہور ڈائلاگ ہے کہ ہم شریف کیا ہوئے ساری دنیا بدماش ہو گئی. صحیح ہے. ویلفیئر کا جو کام ہے، جس طرح آپ نے خواہش کا اظہار کیا کہ آپ کی خواہش ہے، آپ کر بھی رہے ہیں علی ٹرسٹ ویلفیئر کے نام سے، علی ویلفیئر ٹرسٹ کے نام سے. ایمبولینس بھی آپ لے آئے ہیں، اور ابھی فی الحال ہم نے دیکھا چند دن پہلے کہ آپ نے پودے بھی لگائے، اور پھر قبرستان میں جہاں پر لوگوں کی سب سے کم توجہ ہوتی ہے، بلکہ نہ ہونے کے برابر توجہ ہوتی ہے، وہاں پر آپ نے سولر لائٹس لگائیں اور نل لگائے. بہت بڑا کام ہے، خاص طور پر اس ماحول میں جہاں پر نفسا نفسی کا دور ہے. تو جو ویلفیئر کا جو کام آپ نے شروع کیا ہے، یہ تو بڑا مشکل کام ہے، لوگوں کی گالیاں کھانی پڑتی ہیں، لوگوں کی باتیں سننا پڑتی ہیں. یہ کیوں آپ اس فیلڈ میں آ گئے ہیں، کیوں شوق آپ نے پا لیا؟ دیکھیں جی،
ویلفیئر کا تعلق جو جس طرح میں نے کہا کہ یہ 2000 میں اپنے آپ سے میرا وعدہ تھا اور میں واپس آئے اور ویلفیئر کا کام کریں گے. گالی کو دیتا رہے تو دیتا رہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں, کیونکہ ہر بندے کو آپ خوش کر نہیں سکتے. صحیح ہے. میں نہ تو کسی سے فنڈ اکٹھے کرتا ہوں, میں اپنی ذات سے جو میرے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے اس میں سے میں ساری چیزیں کر رہا ہوں. جہاں تک ویلفیئر ٹرسٹ کی بات ہے, علی ویلفیئر ٹرسٹ کی ہم لانچنگ کر رہے ہیں, اس کے اوپر انشاءاللہ آپ کو ڈیٹیل سے علیحدہ بریفنگ دیں گے. میں یہاں پہ ایک آپ کو صرف ہنٹ کے طور پہ ایک انٹرسٹنگ اور مزے کی بات ایک سنانا چاہتا ہوں کہ میں نے جب قبرستان سے کام شروع کیا, ہم نے پودے لگائے اور لائٹیں لگائیں اور نلکے لگائے, تو میرا ایک دوست بیٹھا ہوا تھا تو اس نے کہا یار یہ اگر تم نے سیاست میں جانا ہے تو تمہاری تو ڈائریکشن ہی غلط ہے. تو میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا کیوں بھائی؟ اس نے کہا تم نے تو کام ہی وہاں سے شروع کیا ہے جن کے ووٹ ہی نہیں ہیں. تو یہ اس طرح کی چیزیں تو سننے کو ملتی ہیں, لیکن جو نیت ہے وہ اللہ کے ساتھ ہے اور اس مٹی کے ساتھ ہے. اس مٹی کا جو حق ہے, جتنی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے وہ کوشش کروں گا خود اپنی جیب سے ادا کرنے کی, اور جو لوگ مجھ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں, مجھے پتہ ہے مجھے پہ لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں, ان سے بھی ہم فنڈ اکٹھا کر کے اور یہاں پہ خدمت کرنے کی کوشش کریں گے. صحیح ہے. علی ویلفیئر ٹرسٹ, ظاہر سی بات ہے آپ نے نام سوچ لیا ہے, سب ایمبولینس بھی اس کے نام پر رجسٹرڈ ہو چکی ہے, تقریباً ریڈی ہے سب کچھ. ابھی چند دن تک آپ اس کی لانچنگ کرنے جا رہے ہیں, جب پراپر لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ویلفیئر ٹرسٹ ہے. اگر کوئی آپ سے سوال کرے تب میں ابھی کرنا چاہتا ہوں, علی ویلفیئر ٹرسٹ کون کون سے کام کرے گی اور کن کن مراحل میں, کن کن معاملات میں عوام کی خدمت کرے گی؟ دیکھیں جی, میں اس پہ ڈیٹیل بریفنگ انشاءاللہ ارینج کروں گا سارے میڈیا کے ساتھ, بٹ موٹا موٹا آپ کے نے چونکہ سوال کر دیا ہے, تو ہماری قبرستان سے جس طرح آپ کو پتہ ہے ہم نے کام شروع کیا ہے, اس سے پہلے ہم نے 1122 کے ساتھ بہت سارے چھوٹے چھوٹے پروجیکٹ کیے ہیں. اگین ایک دوسرا کام جو ہے ہم مارچری بنانا چاہتے ہیں جس کا تعلق ووٹ سے نہیں ہے. پھر میری خواہش ہے کہ اگر میں یہاں پہ دسترخوان شروع کر سکوں, فری ایمبولینس شروع کریں گے, جو ہونہار طلبہ ہیں ان کے لیے وظائف کا سسٹم ہے, جو ہمبل بیک گراؤنڈ, کیونکہ میں ایک ہمبل بیک گراؤنڈ سے ہوں جی, ہمیں پتہ ہے, اندازہ ہے, جو لوگ فیسیں نہیں ادا کر سکتے ان کی انشاءاللہ کوشش کریں گے جتنے میکسیمم لوگوں کی ہم فیسیں ادا کر سکیں. لوگوں کے لیے, بچوں کے لیے, طلباء کے لیے انسینٹو رکھیں. جس طرح گورنمنٹ لیول پہ لیپ ٹاپ اسکیم ہوتی ہے, ہم کم از کم کوئی چھوٹے موٹے کوئی کیش پرائزز ان کے لیے رکھیں گے جو پوزیشن ہولڈرز ہیں ان کے لیے. اسی طرح ایمبولینس آپ نے دیکھ لی ہے, الحمدللہ اس کی لانچنگ ہم پراپر کریں گے. واٹر پمپس کے پوائنٹس ہیں, فلٹریشن پوائنٹس ہیں جو ہم خود کریں گے, گورنمنٹ کے نہیں, خود ہم اپنی ذات سے لگائیں گے, اپنے پاس سے لگائیں گے. باقی انشاءاللہ اس کے اوپر ڈیٹیل آپ سے بات چیت ہم کریں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تھوڑا سا واپس آتے ہیں سیاست میں. آئے چلے گئے, اللہ آپ کو اسے تندرستی دے, دوبارہ انٹری کیسے کرنے والے ہیں سیاست میں؟ انٹری ایز سچ کی ہم کوئی مولا جاٹ والی انٹری نہیں کریں گے جی. وہ ایسی انٹری نہیں ہے. لیکن آرمی کا کھڑاک تو ہونا چاہیے کہ نہیں؟ نہیں, انٹری ایسے کھڑاک دیکھیں, آرمی والا کھڑاک ہم نے کیا جی, 27 سال کیا, الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, نفس مطمئنہ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ. یہ ویلفیئر جو ہے یہ بھی یہی ہمارا کھڑاک ہے جی. میں سمجھتا ہوں کہ میری وجہ سے کسی ایک انسان کی بھی زندگی بدل جاتی ہے, کسی کی انسان کی ایک کی بھی زندگی بہتر ہو جاتی ہے, تو بس میری زندگی کا حق ادا ہو گیا جی. مقصد یہ ہے, سیاست میں آنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ جو میں دائیں بائیں دیکھتا ہوں, سنتا ہوں, جو آج تک دیکھا ہے, لوگوں نے سیاست کو کاروبار بنایا ہے. تو میں جب دوستوں سے اپنے مشورہ کیا شروع میں, جب ہم سیاست کی لانچنگ کرنے لگے, تو سب نے مجھے کہا کہ یار یہ تو جھوٹ ہے اور بڑا پیسہ خرچ کرنا پڑے گا, نوٹوں کی بوریاں کھولنی پڑیں گی. میں نے کہا نوٹوں کی بوریاں کھولنے کا مطلب یہ کاروبار کرنا ہے, تو کاروبار کروں گا, اگر نوٹ کی ایک بوری کھولوں گا تو اس کا مطلب 10 کماؤں گا, تو کاروبار تو پھر الحمدللہ میں اپنی اوقات سے اچھا کر رہا ہوں. تو کاروبار نہیں ہے, کام ویلفیئر ہے. اور میرا تو نعرہ یہ ہے کہ اگر میں سانگلے کی ضرورت ہوں تو سانگلے کے وہاں مجھے آگے لے آئیں, اور اگر میں ضرورت نہیں ہوں تو میں اپنا ویلفیئر کا کام کرتا رہوں گا. آپ کا جگاؤ کس پارٹی کی طرف ہے؟ ہاں, بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے اور بڑا مشکل سوال بھی. میں نے ابھی تک جی دل کی بات آپ سے کروں تو میں نے ابھی تک پارٹی ڈیسائیڈ نہیں کی کہ میں کس پارٹی کے ساتھ جاؤں گا. پرسنالٹی سب کے ساتھ میرا رابطے میں رہتا ہوں, جتنے بھی ہمارے سانگلائل کے پولیٹیشنز ہیں سب سے میری میل ملاقات رہتی ہے, سب سے میری گپ شپ ہے, سب سے میرے تعلقات ہیں, سب کی طرف سے دعوت بھی ہے.
ابھی میں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا، وقت آئے گا تو شاید کوئی پارٹی کروں، اور نہ بھی کروں تو تب بھی جب مقصد جو ہے وہ کاروبار تو ہے نہیں سیاست کو بنانا، مقصد ہے خدمت کرنی ہے، وہ ہاں اپنے آپ کو آزماؤں گا ضرور، عوام کے سامنے اپنے آپ کو رکھوں گا، وہ کسی چھتری کے نیچے رکھتا ہوں یا دھوپ میں کھڑا ہو جاتا ہوں یہ ڈیپینڈ کرے گا، وقت بتائے گا۔ اگر ماضی کو دیکھیں تو آپ کے بے شمار پوسٹر ہم نے شہر سانگریل میں لگے ہوئے دیکھے تھے جب آپ کے ساتھ ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب تھے، یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف۔ اگر میں اسی مائنڈ کو لے کے آگے چلوں کہ آپ کا ہلکا پھلکا یہ تھوڑا بہت تعلق یا جھکاؤ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے، تو ہمارے شہر میں یوں تو پاکستان مسلم لیگ نون بھی کئی دوروں میں بڑھ چکی ہے، جن میں رانا ارشد کا الگ گروپ ہو چکا ہے، وہ بھی ہمارے حلقے میں آتے ہیں، حاجی عرفان حسین پٹی اور میاں طارق برجیز طاہر صاحب کا الگ گروپ بن چکا ہے، دونوں اب مخالف ہیں۔ طارق باجا صاحب جو کل تک شہباز شریف صاحب گن گاتے تھے، آج ان کے چاہنے والے شہباز شریف صاحب کے خلاف لکھنا شروع ہو گئے ہیں، دوسری پارٹی میں جا رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کا خیر کوئی ہے نہیں، تحریک لبیک بھی 2-3 گروہوں میں ہے، لیکن چونکہ آپ کا تعلق ماضی کے حساب سے دیکھیں تو تحریک انصاف کے ساتھ ہلکا پھلکا ہے، پاکستان تحریک انصاف میں سب سے زیادہ گروپ ہیں، یہ سارے گروپ بننے کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں جی، گروپ بننے کی وجہ تو بڑی سادہ سی ہے اور بڑی پڑھی لکھی وجہ ہے، لیڈرشپ کا فقدان ہے ہمارے حلقے میں۔ جو لیڈر ہیں وہ سب کو اکٹھا نہیں کر سکتے، اور جو اکٹھا کر سکتے ہیں وہ لیڈر نہیں ہیں۔ صحیح۔ باقی جہاں تک بات رہی ہے، آپ نے باقی جتنے بھی نام لیے سارے میرے لیے قابل احترام ہیں، قابل عزت ہیں، سب سے میری میل ملاقات رہتی ہے، سب کی طرف سے مجھے دعوت بھی ہے، تو دیکھتے ہیں وقت آئے گا انشاءاللہ پتہ چلے گا۔ لیکن جو تحریک انصاف کے نمایاں نام ہیں، اور اپنے شہر سانگریل کی بات آ رہا سید گمن، ملک اعظم، سجاد رنداوا، 3 بڑے نام ہیں۔ منتصر صندوق کا صاحب کا بھی نام آ رہا ہے کہ مستقبل میں شاید وہ بھی ایم پی کے الیکشن لڑنے کے لیے جائیں۔ آسن واگا صاحب کا بھی نام آ رہا ہے کہ وہ بھی مستقبل میں پی پی 131 کے لیے۔ حاجی ارشد نذیر صاحب کا نام آ رہا ہے، پھر میاں ظفر اللہ صاحب کا بھی نام آ رہا ہے کہ وہ بھی ایم پی کا الیکشن لڑنے یا ایم این اے کا الیکشن لڑنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان سب میں سے کس کو پارٹی ٹکٹ دے گی؟ دیکھیں جی، یہ میں شاید اس پہ کمنٹ نہ کر سکوں کیونکہ میں نے ابھی تک پارٹی جوائن نہیں کی اور اس طرح میری ڈیپ سٹڈی بھی نہیں ہے، لیکن ایک بات میں آپ کو کہنا چاہوں گا، یہ جتنے بھی آپ نے نام لیے اور جو سوال آپ کا ہے اس کا جواب ایک ہی ہے، جب لیڈرشپ کمزور ہوگی تو دھڑے بندی شروع ہو جائے گی، جب کمانڈنگ افسر تگڑا ہوگا تو سب لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، تو صرف لیڈرشپ کی کمی ہے۔ باقی آپ نے جو پچھلے سوال میں کہا تھا کہ میرا تھوڑی سی بینڈنگ جو ہے وہ تحریک انصاف کی طرف ہے، شاید آپ کی آبزرویشن ٹھیک ہے کسی حد تک۔ مقصد یہ ہے بیسیکلی جو کہ اندھوں میں کانا راجہ، تو اندھوں میں کانا راجہ اگر تحریک انصاف ہے تو تحریک انصاف کی دھڑے بندی ہے، ان کو ایک لیڈر چاہیے جو ان کو یونائٹ کر سکے، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، اور وہ جس دن بھی لیڈرشپ ایک سٹرانگ ہو جائے گی۔ اور میرے نانا جی ایک بڑی سادہ سی بات کہتے ہوتے تھے جی کہ جب بھی آپ نے فیصلہ کرنا ہے تو میں کو نکال کے آپ ادھر رکھ دیں، آپ فیصلہ بھی آپ کا ٹھیک ہوگا اور سب کو ایکسیپٹیبل بھی ہوگا۔ پرابلم یہاں پہ صرف یہ ہے کہ ہر بندہ کہتا ہے کہ جی وہ میں نکل نہیں رہی، جس دن وہ میں نکل جائے گی اس دن سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہاں پہ ایک اور چیز میں آپ کو انٹرسٹنگ چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں۔ سانگریل کے ایک بڑے پرانے سیاستدان ہوتے تھے، بزرگ سیاستدان، اللہ تعالیٰ ان کو گریک رحمت کرے، فوت ہو گئے۔ میری ایک دفعہ ان سے، میں لیفٹیننٹ تھا اوکاڑا میں پوسٹنگ تھی میری، تو مجھے کسی نے کہا کہ جی آپ نے ان کے ساتھ اوکاڑا جانا ہے، جو اوکاڑا کے جنرل صاحب ہیں، جی او سی ہیں، ان سے یہ ملنا چاہتے ہیں۔ تو میں نے جا رہے تھے، ساتھ ہمارے دوست تھے، دوست کے والد صاحب تھے اور وہ سیاستدان تھے۔ تو میں نے ان سے سوال کیا، میں نے کہا انکل آپ اتنے ماشاءاللہ پرانے سیاستدان ہیں اور زیرک سیاستدان ہیں اور اچھے سیاستدان ہیں، تو مجھے 1 لائنر سیاست بتائیں کہ سیاستدان کیا ہے، اچھا سیاستدان کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا بیٹا آج کل کی سیاست میں جو سب سے زیادہ جھوٹ بولے وہ سب سے اچھا سیاستدان ہے۔ تو میرا اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو میں تو 180 ڈگری ہوں جی، پھر میں تو نہ جھوٹ بولتا ہوں نہ جھوٹ سن سکتا ہوں، اور مجھے اسی لیے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یار تو سیاستدان نہیں بن سکتا۔ تو لیٹس سی، میرا مقصد سیاستدان جھوٹ بولنا ہے نہیں، میرا مقصد سیاستدان کاروبار کرنا ہے نہیں،
میرا مقصد جو ہے سیاست میں آنے کا وہ ہے ٹوٹل ویلفیئر، کیونکہ میرے استاد تھے جنرل سعید ہیں ماشاءاللہ، کور کمانڈر ہیں کراچی کے اس وقت. انہوں نے مجھے ایک دفعہ ہم بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے ایک بات کی تھی کہ آپ کبھی کبھی آپ کو سسٹم ٹھیک کرنے کے لیے اس سسٹم کے ٹاپ پہ آنا پڑتا ہے. تو ایک آپشن آپ کے پاس ہوتی ہے کہ آپ ادھر بیٹھیں اور قریب کرتے رہیں کہ جی یہ سسٹم ٹھیک نہیں ہے، سسٹم ٹھیک نہیں ہے، سسٹم ٹھیک نہیں. اور دوسری آپشن یہ ہے کہ آپ محنت کریں اور اس جگہ پہ آ کے بیٹھیں اور پھر اس سسٹم کو ٹھیک کریں. تو اگر وہاں پہ آتا ہوں میں تو مقصد جو ہے وہ ویلفیئر اور سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے. مقصد جیب نہیں ہے. جیب تو اللہ تعالیٰ نے مجھے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اور میرے بچوں کے لیے سفیشینٹ ہے. میری آنکھیں بھر چکی ہیں، میرا پیٹ بھر چکا ہے، مجھے کوئی طلب نہیں ہے. صحیح. لیڈرشپ کی بات کی آپ نے. پاکستان مسلم لیگ نون ہمارے شہر کو، ہمارے حلقے کو ایک ایسا لیڈر موجود ہے جن کے اندر جو کہ اپنی پارٹی کو اچھی طریقے سے لے کے چل رہے ہیں، یعنی کہ برجیز طاہر صاحب. ان کو ہرانا فی الحال سب کے لیے مشکل ہو چکا ہے. برجیز طاہر کا اگر مقابلہ کریں طارق باجوان کے مقابلے میں ہے، شہباز مختار بٹی ہے، ارشد شاہی ہے، میاں عاطف بھی آ چکے ہیں اور دیگر نام بھی ہیں ان کے مد مقابل. آپ کو کیا لگتا ہے کون جیتے گا اگلا الیکشن؟ دیکھیں جی، میں یہ تو نہیں بتا سکتا آپ کو کہ کون جیتے گا. میں نہ پریڈکشن کرنا چاہتا ہوں، نہ میں کسی کی طرف ہوں، نہ میں کسی کی سائڈ لوں گا. لیکن جو اویئرنیس اس وقت ہماری قوم میں آ چکی ہے اور جو آنی چاہیے، دیکھیں مقابلہ تب ہوتا ہے جب ایک مقابلے کا لیڈر سامنے آئے، لوگوں کے پاس چوائس ہو. پرابلم ہماری پچھلے 30 سال 40 سال سے یہ رہی ہے کہ لوگوں کے پاس کوئی مقابلے کی چوائس ہی نہیں آئی. برجیز صاحب ہیں ماشاءاللہ، بہت اچھے سیاستدان ہیں، ان کے مقابلے میں سوائے میاں شمیم حیدر کے کوئی مقابلے میں آیا ہی نہیں ان کے لیول کا بندہ. میاں اعجاز بھٹی صاحب ہیں ماشاءاللہ، میرے خیال میں اگر کسی کی تعریف کرنا چاہوں تو میرا ان سے کوئی ذاتی تعلق نہیں ہے، کوئی نہیں ہے. ابھی تک جتنے بھی ہم نے مافیا کی سیاست دیکھی ہے، یہاں پہ گنڈا گردی دیکھی ہے، بتا مافیا دیکھا ہے، پرچی مافیا دیکھا ہے سارا، ابھی تک میاں صاحب ماشاءاللہ اس میں سرخرو ہیں. میرا ان سے کوئی ذاتی تعلق نہیں ہے اور ان سے ملا بھی شاید زندگی میں 2-3 دفعہ ہی ہوں، بٹ جتنا سنا ہے میں نے جو ہے. لیکن اس کے علاوہ باقی دیکھیں تو ٹھیک ہے، ووٹ تو بہت لے لیتے ہیں، لیکن ووٹ اگر آپ نے ڈنڈے کے زور پہ لینے ہیں، گن مین لے کے جانے ہیں، یا اس بات پہ لینے کہ جی بڑا تگڑا ہے جی، بڑا تھانے نو مار دینا ہے تو کہہ دینا ہے تو یا انہی سے بتے پھر لیتا ہے. مطلب مجھے یہ نہیں سمجھ آتی آج تک کہ ایک تھانے میں ایک جینور بندہ اپنی ایف آئی آر کروانے جاتا ہے تو اس کو کیوں چاہیے باجوہ صاحب، برجیز صاحب، بھٹی صاحب یا کوئی اور بندہ کہ جی وہ فون کرے گا تو ایف آئی آر ہوگی. سسٹم کو کام کرنا چاہیے. ہم تو سسٹم والے آدمی ہیں، سسٹم والے لوگ ہیں، سسٹم کو کام کرنا چاہیے. میں کہتا ہوں پٹواری اپنا کام کرے، تھانے دار اپنا کام کرے، بلدیہ اپنا کام کرے. اگر بلدیہ اپنا کام کر رہی ہو تو بلدیہ کے پاس اتنے فنڈ ہیں کہ یہ جو کوڑا کرکٹ اور جو اندھیر نگری مچی ہوئی ہے یہ نہ ہو، صرف استعمال ہو. اور میں کہتا ہوں 100% نہ ہو، صرف 80% بھی استعمال ہو جائیں تب بھی ہو سکتا ہے. صحیح ہے. نیشنل لیول پہ بات کریں، جو حالات چل رہے ہیں، عمران خان صاحب کا بیانیہ چل رہا ہے. عمران خان صاحب کسی جلسے کا اعلان کر دیں تو عوام کا جو رش ہے جم غفیر لگ جاتا ہے. عوام دور دور سے آتے ہیں، پھر بچے ہوں، بڑے ہوں، عورتیں ہوں، مرد ہوں، جوان ہوں، کوئی بھی ہو، وہاں پر ایک لمبی لائن ہوتی ہے اور جہاں تک نظر دورائیں خان صاحب کے ہی چاہنے والے نظر آتے ہیں. دوسری طرف پی ڈی ایم ہے، ان کے کافی سارے جلسے بھی فلاپ ہو چکے ہیں، ان کا بیانیہ بھی فلاپ ہو چکا ہے، ان کی حکومتی پالیسیاں فلاپ ہو چکی ہیں. مہنگائی کا نعرہ لے کر آئے تھے اور مہنگائی کو ہی انہوں نے جو ہے نا قوت بخشی ہے. مہنگائی ہو چکی ہے، پیٹرول 150 سے 250 تک پہنچ چکا ہے، چینی، گھی، ہر ایک چیز، ڈالر کی بات کر لیں، کوئی ایک چیز ایسی نہیں جو ان کے کنٹرول میں ہو. ہمارا ملک کس سمت کی طرف جا رہا ہے؟ دیکھیں جی، جہاں تک آپ نے عمران خان اور دوسرے پی ڈی ایم کے بیانیے کی بات کی، بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے کہ عمران خان کا بیانیہ کو پذیرائی مل رہی ہے، اور پذیرائی اس لیے مل رہی ہے کہ باقی لوگ آزمائے ہوئے ہیں، ان کو شاید اتنا ٹائم نہیں ہوا. اور دوسری بات یہ کہ وہ بیانیہ وہ ہے جو لوگوں کے دلوں کو ہٹ کرتا ہے جی. اور تیسری بات یہ ہے کہ اس بندے کا ذاتی انٹرسٹ نہیں ہے. حالانکہ میں نے کوئی پارٹی نہیں جوائن کی، لیکن ایک ولولہ ملتا ہے ان کے بیانیے سے اور ان کے بیان سے، اور جو لوگوں کو انسٹیگیٹ کرتا ہے. باقی اندوں میں کانا راجہ والی میں نے آپ کو مثال پہلے دی ہے، وہ تو ہے.
ملک کہاں جائے گا جی؟ دیکھیں میرے جو گرومنگ ہے، میری ٹیچنگ ہے، جو میں نے 27 سال فوج میں بھی لگائے ہیں، اور جو ہم نے میرا ایکسپوجر رہا ہے بہت بہت عالمی لیول پہ بھی اور نیشنل لیول پہ بھی، انشاءاللہ پاکستان کو ہوگا کچھ نہیں، کوئی نہ کوئی سلسلہ ایسا ملتا رہے گا، کوئی نہ کوئی معجزات ہوتے رہیں گے کہ پاکستان قائم رہے گا، پاکستان قائم رہنے کے لیے بنا ہے، یہ میرا بلیو ہے۔ ہم رہیں نہ رہیں، پاکستان رہے گا، اور پاکستان ایک وقت آئے گا کہ انشاءاللہ دنیا اس طرف دیکھے گی، پاکستان کے فیصلوں میں لوگوں کے فیصلے ہوں گے انشاءاللہ جی۔ انشاءاللہ ایک پوسٹ آئی تھی فیس بک کے اوپر جس پہ آپ نے کمنٹ کیا تھا کہ پوسٹ تھی کہ ہاتھی تحریک انصاف کے دائرے میں داخل ہو چکا ہے، بس پونچھ باہر ہے، اور اس کا جواب آپ نے دیا تھا کہ اینڈ آف پی ٹی آئی ان سانگلہ ہل اف اٹ ہیپنز۔ یہ ایسا کیوں لکھا آپ نے؟ دیکھیں جی، جس شخصیت کے بارے میں لکھا گیا تھا کہ ہاتھی داخل ہو گیا اور دم باقی ہے، طارق باجوہ صاحب، پی ٹی آئی کی سیاست سانگلہ ہل میں رہی ان کے خلاف ہے۔ پی ٹی آئی کی سکسیس، پی ٹی آئی کا ووٹ، اٹس ناٹ پی ٹی آئی ووٹ، اٹس اینٹی باجوہ، اینٹی برجیس ووٹ۔ تو اگر وہ اس میں چلے جاتے ہیں تو پھر پی ٹی آئی کا تو بیانیہ ختم ہو جاتا ہے۔ سانگلہ ہل کی بات کر رہا ہوں جی۔ تو پھر پی ٹی آئی والے ورکر جو بیسک ورکرز ہیں وہ کیسے، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ کیسے کسی کو منہ دکھائیں گے، کیونکہ ساری زندگی تو انہوں نے اینٹی باجوہ سیاست کی ہے۔ میرے ایک دوست کا مجھے ایک دفعہ میرا رابطہ ہوا، میں نام نہیں لوں گا، ان سے میری بڑی ڈیٹیل اس پہ بات چیت ہوئی۔ انہوں نے کہا جی دیکھیں پی ٹی آئی کو الیکٹیبلز کی ضرورت ہے، اور ان کے پاس ماشاءاللہ ووٹ ہیں، بیس ہے، سارا کچھ ہے۔ میں کہا جی اس کا فائدہ باجوہ صاحب کو ہوگا، پی ٹی آئی کو نہیں ہوگا۔ پی ٹی آئی ختم ہو جائے گی، باجوہ صاحب میں بن جائیں گے۔ چوائس از ود یو۔ ایسا ہی ہے۔ یوم دفاع کا دن ہے آج، ہماری عوام کے نام آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی عوام، یوم دفاع اور عوام، پہلے تو یہ آپ کو کوشش ہماری تھی، میں یہ یہاں پہ مینشن کرنا چاہوں گا کہ ہم یوم دفاع پہ اس دفعہ ایک تقریب کا اہتمام کرتے کہ ہم اپنے علاقے کے جتنے بھی شہداء ہیں ان کی فیملیوں کو اکٹھا کرتے، لیکن وہ ایک تو ہم تھوڑا سا لیٹ ہو گئے، اور دوسرا اس میں کچھ تھوڑے سے لیگل میٹرز تھے کہ ہم شہداء کی فیملیز کو اس طرح ان آفیشلی نہیں اکٹھا کر سکتے، ان کی لسٹیں نہیں ہمیں مل رہی تھیں۔ تو انشاءاللہ اگلے سال اور جب بھی آگے موقع ہوگا ہم شہداء کی فیملیز کو اکٹھا کریں گے۔ شہداء اور شہداء کی فیملیز ہمارے سروں کے تاج ہیں، ہماری آنکھوں کا نور ہیں۔ آج ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، لائف کو انجوائے کر رہے ہیں، اپنے بچوں کے پاس بیٹھے ہیں، تو یہ صرف ان شہداء کی وجہ سے ہیں۔ تو میرا شہداء کو، شہداء کی فیملیوں کو 700، 7 لاکھ، 7 کروڑ سلام ہے، اور دل کی اتھاہ گہرائیوں سے، اور ہم ان کے ممنون ہیں، مشکور ہیں کہ یہ ان کے سپوت ہیں جن کی جانوں کا نذرانہ دے کے ہم آج بیٹھے انجوائے کر رہے ہیں اور ایک زندگی گزار رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی، آپ نے وقت دیا اور آپ کی زندگی کے بارے میں بہت کچھ جاننے کا موقع ملا۔ کچھ ایسے نکات تھے کہ جہاں پر میں آپ سے تکرار کرنا چاہ رہا تھا، چونکہ پروگرام ٹاکرا نہیں ہے، اسی وجہ سے گفتگو نہیں ہوئی۔ انشاءاللہ عزیز پھر ٹاکرے میں وہی سوالات آپ سے دوبارہ کروں گا جن کے اوپر میں بات کرنا چاہ رہا تھا، سیاسی معاملات میں خاص طور پر۔ بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا اور خوبصورت پیغام آپ نے یوم دفاع کے والے سے ہماری عوام کے نام کیا، بہت شکریہ۔ ناظرین، اسی پیغام کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ یہ دن اپنے بچوں کو ضرور بتائیں، دن کیوں آیا، دن آنے کے بعد ہم نے اگلی نسلوں کو کیا پیغام دینا ہے اور بچوں کو کیا سمجھانا ہے۔ یہ اس وقت کی اہم ترین ضرورت ہے، جب دشمن ہمیں فلموں کے ذریعے، ڈراموں کے ذریعے، کمرشل کے ذریعے ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم ہیرو ہیں، تم زیرو ہو، جبکہ ہم نے بتانا ہے کہ ہم ہیرو ہیں، وہ لوگ زیرو تھے، اور ہم نے اگر ایسا نہ کیا تو ہماری آنے والی نسلیں ہمیں ہی برا بلا کہیں گی۔ یہ دن ہمارے لیے اور ہماری عوام کے لیے، ہماری افواج پاکستان کے لیے اپنے سر کو بلند کرنے والا دن ہے۔ ملیں گے پھر کسی نئے روز، نئے موضوع، نئے مہمان کے ساتھ، تب تک ہمیں اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔